السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 559 سورہ الاحزاب آیات 53 تا 58۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ امت کو جو تعلیم دینی ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اس کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے، حضور کے گھر سے بات شروع کی جاتی ہے تاکہ امت کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، بلا تفریق سب کو ولیمے کی دعوت میں شامل کرنا چاہیے، اور حضور نے ایک معیار مقرر فرمایا کہ بدترین وہ دعوت ہے جس میں محلے کے غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک غلطی آج بھی موجود ہے، موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کسی کے گھر میں دعوت پہ اگر گئے کھانا کھایا تو پھر ہم کہتے ہیں جی اگلا کیا سوچے گا، لو جی کھانا کھانا ہے سر، کھانا کھاندے ہی اٹھ کے چلے گئے نہیں۔ شریعت کا اصول مومن کے لیے یہی ہے کہ کھانا کھا کے نکل جاؤ فوراً، شریعت نہیں اجازت دیتی کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہو۔ گھر کی خواتین نے برتن اٹھانے ہیں، گھر کی خواتین نے صفائی کا انتظام کرنا ہے، گھر کی عین ممکن ہے کہ آپ کو دسترخوان لگانے کی وجہ سے اہل خانہ بھی خود بھوکے ہوں کہ چلیں ہم مہمانوں کے بعد کھا لیں گے۔ تو کئی ایک ایسی قباحتیں ہیں ہم جس کو اپنے سوبر پن کی نظر کر دیتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں گپے ہانکتے رہتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد ہم اپنی اس غلطی کو بھی دور کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک ایسا معاملہ آیا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، 7ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، انتظار نہ کرنا پڑے جس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پھر داخل ہو، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، پس منتشر ہو جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ دل لگانے والی باتوں میں مشغول ہو جاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہارا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم، وہ شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی نہیں شرماتے حق بیان فرمانے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان عورتوں سے سوال کرو کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پس ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی طہارت کے لیے ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں تمہارا حق بنتا، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے کبھی بھی ان کے بعد، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں گناہ ان عورتوں پر ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے لیے، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے لیے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجوں کے لیے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں کے لیے،
ولا نسائہن اور نہ عورتوں کے لیے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان کے غلاموں کے لیے، واتقین اللہ اے میرے نبی کی عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر گواہ ہیں، ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو علیہ درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ ان پر لعنت فرمائی اللہ تعالی نے دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا بغیر کسی قصور کے، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تحقیق اٹھاتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ۔ سورۃ الاحزاب کی 53 تا 58 آیات، ان آیات میں کئی ایک اہم ترین مسائل کا تذکرہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح، آپ کی شادیوں کے حوالہ سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے احترام اور اکرام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عرب کے معاشرے میں کچھ قباحتیں ان کے کلچر کا حصہ تھیں۔ مثال کے طور پہ ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے آ جانا، تفصیلات اس سے پہلے میں سورہ نور کی آیات کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر بلائے عین اس وقت پہنچ جانا جو کہ کھانا کھانے کا یا کھانا پکنے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسی آسودگی آج ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے ڈرائنگ رومز الگ ہیں، ہماری بیٹھک الگ ہے، ہمارے ڈائننگ ہال الگ ہیں، بیڈ روم الگ ہیں، تب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو جب ایک بندہ گھر کے صحن میں آ کے اجنبی بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی خواتین کے لیے یہ ایک انتہائی کھٹن اور دشوار مرحلہ ہوتا ہے کہ اب وہ عذر تکلف بن بلائے آئے مہمان کو اہل خانہ ٹائم دے، یا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے، اور پھر یہ بھی کنفرم نہیں کہ ان کے گھر میں اتنا زیادہ کھانا ہو کہ وہ دوسروں کو بھی اس میں مدعو کرتے رہیں۔ تو ایک یہ عادت تھی عرب کے معاشرے کے اندر کہ کسی کے گھر میں جانا بھی کھانا پکا بھی نہیں، اتنا بیٹھے رہنا کہ وہ بیچارے یا تو کھانا پکانے اور کھانے سے عاجز ہیں، یا پھر اگر وہ کھانا پکا لیں اور تکلف سے دعوت دے دے تو کھانا کھانے کے بعد بھی یہ لوگ وہاں پہ براجمان رہتے تھے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضور نے ولیمے کی دعوت پکائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی انویٹیشن دینے کی، سرکار مجھے فرماتے کہ جاؤ ولیمے کی دعوت پکی ہے، گوشت بنا تھا اس دن تو سب کو بلا کے لاؤ۔ میں جاتا، جو لوگ نظر آتے میں کہتا کیا ہو بھائی رسول اللہ علیہ السلام نے ولیمے پہ بلایا۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی بطور مسئلہ، اس کو بھی آپ اپنے علم میں شامل کر لیجئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ بدترین، ہمارے انویٹیشن کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے انوائٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ ہمارے لین دین ہے، جن کی طرف ہمارے پیسے چلتے ہیں، جی ان کی شادیوں پہ ہم نے دیے ہوئے، اب ہماری شادی پہ آ کے وہ دیں گے۔ نیوندرا جسے ہم آپ کی عام اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ہم کن کو بلاتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے دوستوں کو۔ کبھی الا ماشاء اللہ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر ولیمے کی دعوت ہے تو میں محلے کے غریبوں کو بھی انوائٹ کروں۔ تو اس لیے حضور نے حضرت انس کو کھلی دعوت دی، فرمایا جو رستے میں ملتا ہے
سبحان اللہ، وہ تو خوش نصیب لوگ تھے جنہیں آج حضور کے گھر میں دعوت تھی۔ جو ملتا ہے اسے بلا کے لاؤ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا آج ولیمہ ہے تو آ کے کھانا کھا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں جاتا، لوگوں کو بلاتا، لوگ آتے، کھانا شانا کھاتے، اٹھ کے چلے جاتے، پھر دوبارہ دسترخوان لگتا اور سالن تازہ لایا جاتا، پھر اور لوگوں کو میں بلاتا، حتیٰ کہ میں نے پورے مدینے کے لوگوں کو دعوت دے دی اور سب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے۔ 3 آدمی ایسے تھے کہ جو کھانا کھا کے وہیں پہ بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ وہی وہ ہمارے والی تھیوری کہ کھانا کھا کے چلے جائیں گے تو گھر والے کیا سوچیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام چونکہ اب آپ سرکار کی شادی کا معاملہ ہے تو یہ تو زیادہ تکلیف دہ بات ہے اہل خانہ کو پریشان کرنا، اور حضور کے جو حجرہ مبارک تھے، جو گھر تھے، وہ تو اتنے تھے کہ بمشکل 2-4 آدمیوں کی جگہ ہوتی تھی ایک حجرہ مبارک میں۔ رسول اللہ علیہ السلام سیدہ عائشہ کے گھر چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، حضور نئی بیوی کیسی تھی؟ بڑی مبارک ہو آپ کو، اللہ برکت فرمائے۔ یہ حضرت عائشہ نے دعا دی، بارک اللہ لک کیف وجدت اہلک، حضور کیسی نئی بیوی آپ کو لگی؟ اب حضور تو نئی بیوی کو بھی ملے بھی نہیں ہے، ادھر گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو موقع نہیں دے رہے کہ حضور اپنے گھر والوں کو ٹائم دے۔ رسول اللہ علیہ السلام سیدہ عائشہ کے گھر سے پھر واپس آئے، دیکھا وہ صاحبان ابھی بھی بیٹھے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، کھانا کھا چکے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، باتیں ادھر کی ادھر کی ہو رہی ہیں۔ سرکار عذرائے مروت پھر چلے گئے، آپ کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی وہی جواب دیتی ہیں جو سیدہ عائشہ نے دیا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، حضور کیسی لگی آپ کو نئی بیوی؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ دوسری بیویاں دعا دے رہی ہیں آنے والی بیوی کے لیے، سرکار اللہ آپ کو برکت دے۔ وہاں سے حضور پھر گھر واپس آتے ہیں، دیکھا کہ وہ صاحبین ابھی بھی بیٹھے ہیں، پھر آپ ایک تیسری بیوی کے گھر چلے گئے، بس وقت آپ پاس کر رہے تھے اور آپ ٹہل رہے تھے، پریشان تھے کہ اب میں اپنی زبان سے ان کو کیا کہوں، یہ اٹھ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتے، حتیٰ کہ تمام بیویوں کے گھر سے باری باری چکر لگانا شروع ہو گئے، لیکن وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باتوں میں اتنا مشغول تھے، انہیں یہ فہم اور ادراک ہی نہیں تھا کہ ہمارا یہ بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ ایون کے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید حضور کی گھر میں کوئی سیٹنگ نہیں نئی بیوی کے ساتھ بنی کہ شادی کا دن ہے اور حضور ہمارے گھروں میں چکر لگا رہے ہیں بار بار، پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے کیا معاملہ ہے۔ پھر وہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں کہ جو کرنے والا کام تھا وہ تھا کہ آپ کا شادی کا دن ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ ہمارے گھروں میں بار بار چکر لگا رہے ہیں، خیریت ہو، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ یہ باتیں امہات المومنین میں شروع ہو گئی۔ آسمان سے جبریل قرآن کریم لے کے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کی میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں حضور کا ایک قدم باہر تھا، ایک قدم دہلیز کے اندر تھا، آسمان سے جبریل یہ حکم لے کے آگئے اور حضور نے اسی وقت پردہ گرا لیا تھا، ایک قدم دہلیز سے باہر ایک اندر، وہی نازل ہو گئی۔ سرکار نے اسی وقت یہ جو پردے کا حجاب کا سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے، حضور نے مجھ سے بھی پردہ گرا لیا، یعنی ادھر آپ کی بیوی محترمہ تھی سیدہ زینب، حضور نے پردہ گرا لیا۔ یہ اس کا پس منظر تھا جب قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کا یہ 7واں رکوع نازل ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنو بولا جائے الرٹ ہو جو کان کھڑے کر لو، کیونکہ اللہ یا کسی چیز کا حکم دینے والے ہیں یا کسی کام سے منع کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، میرے نبی کے گھروں سے بات شروع ہوئی۔ پہلے تم ایک دوسرے کے گھروں میں آ جاتے تھے، خبردار میرے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں دعوت دی جائے، تم اجازت دی جائے، الی طعام، تمہیں کھانے پہ بلایا جائے۔ اب کھانے پہ بلانے کا انداز بھی کیسا ہے، غیر ناظرین اناؤ، ایسا کھانا نہیں جس کے پکنے کا انتظار کرنا پڑے۔ یہ مینرز ہیں، اصول سکھائے جا رہے ہیں، یہ اخلاقی اقدار ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ گھر والوں اگر کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا تو انہیں اتنا پریشان نہ کریں، پہلے ہی جا کے اگلے کے گھر بیٹھ جائیں کہ ان کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل ہو جائے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی نہ بیٹھے رہیں کہ ان کے لیے اپنا کھانا مشکل ہو جائے۔
कैसी तरबियत इस्लाम ने हमारी फरमाई, कैसी तरबियत। फरमाया गैर नाज़रीन इन्नहु, ऐसे खाने की तरफ कि जिसका पकने का इंतजार ना तुम्हें करना पड़े। वलाकिन इज़ा दुईतुम, लेकिन जब खाना कोई पका ले वो फिर आपको दावत दे। अभी तो ये मोबाइल का जमाना, अभी तो इतना मुश्किल है ही कोई नहीं। घर वालों को आप इतनी स्पेस दें कि वो आपकी खिदमत के लिए जो ताम माँ हाजिर करना चाहते हैं वो तैयार कर लें, दस्तरखान लग जाए, मोबाइल पे कॉल आएगी, आप चले जाइए। जब खाना खा लें, इखलाकी और इस्लामी जज्बा ये है, उठ के वापस आ जाए। अभी तो ये मुश्किल है ही नहीं। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के घरों के उसूल और आदाब बताए जा रहे हैं। जब तुम्हें दावत दी जाए, बुलाया जाए, फदखुलू, फिर तुम हुजूर के घरों में जाओ। फैज़ा ताइमतुम, जब तुम खाना खा लो, फंतशिरू, फौरन निकल जाया करो। फंतशिरू, मुंतशिर हो जाओ, बिखर जाओ। मतलब क्या कि वो जगह छोड़ दो। फंतशिरुन वला मुस्तानिसीन लिहदीस, बातों में मशगूल ना हो जाया करो। मुस्तानिसीन, किसी चीज में इतना खुब जाना कि दिल लगी के साथ उसके ऊपर गुफ्तगू फिर चलती रहे, एक मौजू बन जाए, फिर उसके ऊपर साब के लाह के लगा के, हाशिए लगा के अपने अपने कमेंट्स पास करते रहिए। इसको कहा जाता है अरबी में मुस्तानिसीन हदीस। ये बातों में इतना मशगूल हो गया है कि बड़ी मुहारत है इसको, ये एक उन्वान के ऊपर बड़ी बड़ी गुफ्तगू लंबी चौड़ी कर रहा है अगले के घर में बैठा हुआ। इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबिय्या, ये तुम्हारा बैठना मेरे नबी को तकलीफ देता है और अल्लाह को गवारा नहीं मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे। ज़हनी एतबार से मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो, ये हमें गवारा नहीं है। फयस्तही मिनकुम, हुजूर मारे मुरव्वत के तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, सरकार की मोहब्बत मजीद जागज़ी होगी। सहाबा फरमाते हैं हुजूर के अंदर कमवारी शर्मीली लड़की से भी ज्यादा शर्मो हया थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमवारी दोशीज़ा से ज्यादा शर्मो हया रखते थे। और एक रिवायत में आता है कि हुजूर कभी किसी की आंख में आंख डाल के गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। सरकार दो आलम, ये शर्मो हया का एक पहलू है। हुजूर आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करते थे, इतनी शर्मो हया और मुरव्वत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। फयस्तही मिनकुम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत के मारे खामोश हैं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह फरमाते हैं मैं तो हक बयान करने से नहीं शर्माता। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं खबरदार। मेरे नबी ने नहीं कहा कि मेरे घर से उठ के चले जाओ, ये आज मेरा वक्त है, मेरा घर है, मेरी शादी है। मेरे नबी ने नहीं कहा, लेकिन मैं अल्लाह कह रहा हूं। अब मैं अल्लाह हक बयान करने से नहीं शर्माता। वइज़ा सालतुमुहुन्ना, ये आया मुबारका का टुकड़ा जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मवाफ़क़त से नादिल हुआ था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो सारा माहौल देखते थे ना, जो तहजीब थी अरब की, कि जो मर्जी मर्द मुंह उठा के किसी के, अभी भी गांव के अंदर ये तर्ज जिंदगी है, जिसके मर्जी दिल किया घर के अंदर चले गए, जाके बैठ गए, खवातीन से गुफ्तगू शुरू हो गई। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर ये आपकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, ये कोई मामूली हस्तियां नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर बंदा ही ऐरा गहरा वो मुंह उठाए और आपके घरों में आ जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर जमीन पे मशवरा दे रहे हैं, आसमान से अल्लाह करीम कुरान का हुक्म बना देते हैं। फरमाया फसअलूहुन्ना वइज़ा सालतुमुहुन्ना, जब तुमने सवाल करना, किन से, ये जमा मोनस का सीगा है, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। जब तुमने किसी चीज का सवाल करना हो, मतान कुछ मांगना हो, कि हुजूर ने मस्जिद से भेजा जाओ मेरे घर से ये चीज लेके आओ, या कोई मसला पूछने के लिए, बाद में भी उम्महातुल मोमिनीन के पास आते रहे लोग, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से पूछना। खबरदार आज के बाद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बीवियों की तरफ तुम्हारी नजर नहीं उठनी चाहिए। और बाद में सूरह नूर के तनाजुर में यह हुक्म सब के लिए आम हो गया कि तमाम मोमिना औरतें जो हैं वो पर्दा करेंगी। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, यहाँ पे बड़ी एक गहरी बात है, ये तुम्हारे और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बीवियों के दिलों की तहारत के लिए है। अब मुझे आप ईमान से बताइए, क्या पूरी कायनात में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बीवियों से ज्यादा शर्मो हया वाली कोई औरत है?
اور اسی طرح کیا پوری کائنات میں صحابہ کرام سے پاک کسی کے دل ہیں؟ پھر جب ہم بے پردگی کرتے ہوئے یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں جی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ، شرم و حیا اندر ہونی چاہیے، باقی سارے بہن بھائی ہیں، آپ یقین کیجئے بغیر حجاب کے وہ ہسپتالوں کی ڈیوٹی ہو، وہ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول ہو، وہ کوئی بھی ادارے ہو جہاں مخلوط طرز زندگی ہے، وہاں صرف اور صرف خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہاں کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ مخاطب ہیں، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے صحابہ، ادھر حضور کی بیویاں ادھر صحابہ، فرمایا آپس میں بات کرنی ہے، سوال کرنا ہے، من ورائی حجاب، درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، بغیر پردے کے تم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی طہارت کے لیے ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ حق نہیں کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو۔ حضور کو تکلیف دینے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور کے احکامات کی نافرمانی، حضور کی طبع مبارک کے مخالف چلنا، یا یہ جس طرح لوگ بیٹھے رہے حضور کے گھر دعوت کر، فرمایا تمہیں اب اجازت نہیں کہ تم میرے پیغمبر کو تکلیف دو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کل میں نے عرض کیا تھا عمومی اصول یہی ہے، کوئی مرد اگر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت کے بعد اس کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے پیغمبر کے بعد میرے پیغمبر کی بیویوں سے ہمیشہ کے لیے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بہت گناہ والی بات ہے۔ ان تبدو شیئا، اگلی آیت توجہ کیجیے گا، منہ سے بولنا تو دور کی بات، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کہ کوئی منہ سے کہے کہ میں حضور کے بعد حضور کی بیوی سے نکاح کر لوں، فرمایا منہ سے بولنا تو دور کی بات، ان تبدو شیئا او تخفوہ، تمہارے خبردار دل میں بھی ایسی بات نہیں آنی چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تم جو ظاہر کرو یا جو چھپاؤ اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ پھر امہات المومنین کو پردے کے اصول بتائے گئے، پردہ کس سے نہیں کرنا، یہ تفصیلات سورہ نور کے اسباق میں جاری ہو چکی ہیں۔ لا جناح علیہن، یہ جو میرے نبی کے حرم میں بسنے والی خواتین ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں، کن کے بارے میں؟ فی آبائہن، ان کے باپ ان کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں، ولا ابنائہن، ان کے بیٹوں کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، ولا اخوانہن، ان کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، ولا ابناء اخوانہن، ان کے بھتیجوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، ولا ابناء اخواتہن، ان کے بھانجوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، ولا نسائہن، خواتین بھی میرے نبی کے گھروں میں آ سکتی ہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، یا جو ملازم غلام ہے وہ آ سکتے ہیں، واتقین اللہ، اے میرے نبی کی بیوی واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یاد رکھیے جو رشتے نسبی ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہی رشتے جاری ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رضائی چچا تھا، وہ آیا، اس نے اجازت مانگی یہ پردے کے حکم کے بعد، ماں جی عائشہ نے اس کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی، اور میں اجازت نہیں دے سکتی۔ حضور اسی اثناء میں تشریف لے آئے، عرض کیا حضور میرا چچا لگتا ہے دودھ کے رشتے کی وجہ سے، تو وہ آئے، میں نے اندر نہیں آنے دیا۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے عائشہ جو رشتے نسب کی وجہ سے جائز ہیں وہ اسی طرح دودھ کی وجہ سے بھی جائز ہیں، یعنی جیسے سگے چچا سے پردہ نہیں ویسے رضائی چچا سے بھی پردہ نہیں ہے، تو لہذا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بلاؤ اپنے چچا کو، گھر بلاؤ، کھانا شانا کھلاؤ انہیں۔ تو اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ جو اصول اور آداب پردے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں اور جو قوانین وضع فرما دیے گئے، سورہ نور میں ان رشتوں کی تفصیل گزر چکی ہے۔ میں نے اس مقام پہ بھی عرض کیا تھا، یقین کیجئے یہ مروت کے مارے کے رشتہ دار کیا کہیں گے، ایون کہ خامدوں کے دوستوں سے پردہ نہیں بیویاں کرتی، بھائیوں کے دوستوں سے پردہ نہیں کیا جاتا، ہم کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، صرف اتنا سوچا کریں اللہ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو رشتے قرآن کریم نے گنوائے ہیں اپنے گھروں میں ان مردوں کی انٹری جائز رکھے، باقی تمام قسم کے لوگوں کی انٹری اپنے گھروں میں بند کر دیجئے، انشاءاللہ زمین پہ امن اور سکون بھی ہوگا، اور اللہ کا ایک حکم نافذ کرنا
40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مسئلہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے ایک حکم پہ زمین پہ عمل کرنا، 40 دن مسلسل بارش سے اتنے فائدے نہیں حاصل ہوتے جتنا اللہ کا ایک حکم ماننے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ حضور کا جو پیچھے تذکرہ کیا گیا اب وجہ بتائی جا رہی ہے، علت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اتنا کیوں آداب کو ملحوظ خاطر کیوں رکھنا ہے؟ ان علت کے لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور پہ درود بھیجتے ہیں، حضور پہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی۔ آپ اندازہ کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا مقام بلند ہے، کتنا مرتبہ سرکار کا بلند ہے کہ اللہ درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا سمجھیے اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ جو سرکار پہ درود نہیں پڑھتا یوں سمجھیے کہ وہ جنت کا راہ ہی بھول چکا ہے۔ جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا بخیل ہے وہ بندہ جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، بخیل ہے وہ شخص جو مجھ پہ۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ وقت کا تعین ہے، جس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، جس کے لیے نہ جگہ کا تعین ہے۔ چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرماتے رہیں گے۔ ایک بندے نے آ کے سوال کیا، حضور مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں اپنی دعا کے اندر ایک حصہ آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنی کوئی حاجات، اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، کیا کافی ہے؟ حضور فرمانے لگے تھوڑا ہے۔ عرض کرنے لگے کہ میں آدھا درود پڑھ لیا کروں گا، آدھی اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں رکھ لیا کروں گا۔ سرکار فرمانے لگے اور زیادہ کرو۔ عرض کرنے لگے 3 حصے دعا کے میں آپ پہ درود پاک پڑھوں گا، ایک حصہ میں کوئی اپنا ترلا منت اللہ کی بارگاہ میں کر لوں گا۔ فرمایا اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے میں پھر ساری دعا میں صرف درود پاک ہی نہ پڑھتا جاؤں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر یہ کام آپ کر لو گے آپ کی دعائیں اللہ خود ہی قبول کر لیں گے۔ آپ درود پاک پڑھتے جاؤ، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی حاجتیں اللہ پوری فرماتے جائیں گے۔ تو اس لیے درود پاک جو بھول گیا وہ بخیل بن گیا، جو درود پاک نہیں پڑھتا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور نے اس بندے کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اللہ سرکار کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، حضور نے بد دعا فرمایا راغم انفن، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو وہ بندہ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کس کے لیے یہ لفظ آپ نے بولے؟ فرمایا جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑے وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ اور یقین کیجئے یہ تسخیر خلق کے لیے بڑے بڑے وظائف اہل اللہ نے بتائے اور امت کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں درود پاک سے زیادہ تسخیر خلق کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ حضور پہ درود پڑھتے جائیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اللہ ڈالتے جائیں گے۔ آپ درود پاک پڑھتے جائیں، آپ کے بگڑے کام خود ہی سنورتے جائیں گے۔ آپ درود پاک کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرماتے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدن، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں، 10 اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن، یہ جیسے ہم مل کے بیٹھے ہیں نا، دن کے اوقات میں بھی مل کے بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی کمپنی میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے دکان پہ، معاملات میں ہم مل کے بیٹھتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے قیامت کو وہ محفل باعث حسرت ہوگی کہ 2-4 بندے مل کے بیٹھے، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کے نبی پہ درود پڑا، نہ اللہ کا ذکر کیا۔ یہ میں نے اہل عرب کی عادت دیکھی ہے، عرب والے بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے اپنے ضروری کام کے لیے بھی بیٹھے،
وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بیٹھنا باعث حسرت ہوگا کہ دو چار بندے مل کے بیٹھے، صرف اپنی باتیں کر کے اٹھ گئے، میرے نبی پہ درود ہی نہیں پڑا۔ اس لیے جب آپس میں ملے سلام دعا کے بعد نبی پاک پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ جب بھی کسی محفل میں بیٹھے حضور پہ درود کو اپنا معمول، اللہ کا ذکر کسی بہانے سے کر دیا کریں، حضور پہ درود کسی نہ کسی بہانے سے پڑھ لیا کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر نہ ایسا ہوگا قیامت کو یہ حسرت ہوگی۔ صلو ایمان والو درود پڑھو علیہ آپ پر، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو آپ پہ، سلام بھیجو آپ پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے اتنا قریب بیٹھا تھا، میرا ایک ہاتھ تھا، حضور کے دونوں ہاتھ تھے۔ اندازہ کیجئے محبت کا، میری ایک ہتھیلی تھی، سرکار نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور حضور مجھے فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ جو اللہ فرماتے ہیں آپ پہ سلام بھیجوں تو کیسے بھیجوں؟ تو حضور بڑی محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری ہتھیلی کو ایسے محبت فرما رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ یہ جو نماز تشہد میں ہم پڑھتے ہیں نا تحیات، یہ حضور نے سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت حضور ہمیں سکھاتے تھے، اس طرح حضور نے سلام پڑھنا سکھایا۔ تو ہر نماز میں ایٹومیٹک سلام پڑھ، ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگانے میں مصروف ہے، وہ فلاں درود کا منکر ہے، فلاں سلام کا منکر ہے۔ نہیں بھائی، آپ التحیات پڑھتے ہیں، ایٹومیٹک حضور پہ سلامتی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی صحابہ نے حل فرما دیا۔ عرض کرنے لگے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سلام کہنے تو ہمیں آ گئی السلام علیکم ایھا النبی، ہم پڑھتے ہیں تحیات میں تشہد میں، حضور آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا قولو کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک حضور پہ پڑھنا یہ درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ کریم کی رحمتیں برستی ہیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ نہ سناؤں آج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ صبر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ الفاظ پہ توجہ کیجیے، سب سے زیادہ صبر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور کیسے؟ فرمایا لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کریم ان کے گناہوں کے باوجود ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے صبر کہ وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کریم بدلے میں انہیں رزق عطا فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کی مرادیں پوری فرماتے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کی مشکلات کو حل فرماتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو تکلیف دینا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد بنا دینا، ورسولہ حضور کو تکلیف، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کسی کے اوپر بڑی جلدی کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، بڑی جلدی کسی کی تحقیر کر دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ایسیاں گلاں نو کیتیاں بولن جوگا نہیں رہا۔ او بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ سود کے گناہ کا آپ کو علم ہے؟ حضور نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور سب سے بڑا سود کیا ہوگا آپ امیجن کیجئے، سب سے بڑا سود کیا ہوگا؟ یہ جو ہم فخر سے کہتے ہیں میں انیاں گلاں سنائیاں اگلا بولن جو میں وہی بولتی بند کر دیتی۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟
فرماتے ہیں सबसे बड़ा सूद ये है कि तुम अपनी जुबान के साथ अपने मुसलमान भाई को तकलीफ दो, तुम किसी की इज्जत पे हमला करो, तुम किसी के करैक्टर को लूज करने की कोशिश करते रहो, यह सबसे बड़ा सूद है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हैं बिगैर मक्तसबू, उन बेचारों को पता भी नहीं होता, उनके बारे अफवाहें फैला रहे हो, जो उन्होंने किया नहीं कमाया नहीं उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, फक़द इहतमलू बुहतान व इस्मुम मुबीना, उनके ऊपर तहकीक उठा लिया तुमने बहतान लगाने का बोझ और बहुत सरी और वाज़ेह गुनाह। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल कर लीजिए कि जो अहकामात हमने आज पढ़े हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे ताकि हकीकी अमन और सुकून इस माशरे का हिस्सा हो सके। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की खैर बरकत अल्लाह करीम हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दे। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फ़हमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला हमारे दिन के बाकी मामलात में रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। बे औलाद हजरात को अल्लाह साहिब औलाद फरमा दे। नरीना औलाद के आरज़ुमंद लोगों को नेक और साले बेटे अल्लाह नसीब फरमा दे। हमारे बेटे बेटियों के मुकद्दर नसीब अल्लाह अच्छे फरमा दे। हमारा उठना बैठना चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक बना दे। हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाकर बीमारों को शिफाए कामिला अजला नाफिया नसीब फरमाए और अल्लाह हमारे फौत शुदगान की बख्शिश और मग़फ़िरत दे। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923525202070 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।